میں ایک مختصر سا واقعہ ہے جو بیان کروں گا اپنا. پہلا تو یہ تھا کہ اللہ کے فضل سے خدمت دین کا موقع ہر وقت ملتا رہا ہے، لیکن شروع میں جب نواب منصور خان صاحب یہاں پہ تھے تو 2 مہینے ہو گئے تھے نور موشے نہیں جا سکے. جب میں اور ربیع باجوہ اکٹھے رہتے تھے سارا اسی طرح، تو ایک دن صبح اتوار کے دن نیچے سے بیل ہوئی ہمارے گھر، تو دیکھا تو نواب صاحب دروازے پہ آئے ہوئے تھے اتوار کو. تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں یہ آئے نہیں ہے، خیریت کا پتہ کروں کیا سستی ہو گئی ہے یا بیماری ہو گئی ہے. اس دن سے لے کر آج تک اللہ کو فضل ہے جماعت کے کوئی غلطی ہوئی ہے تو کہتے ہیں نہیں ادھر بیٹھو. میں تو ذرا مسکرا کے بھی مجھے کہتے ہیں تیرے خلاف رپورٹ آئی ہے. میں نے کہا کون سی رپورٹ آئی ہے؟ کہتے ہیں کہ مبشر کالوں صاحب نے مجھے آ کے بتایا ہے کہ یہ احمدی کوئی نہیں ہے، یہ ویزے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اس لیے تو میں آپ کو پیچھے سے بھی جانتا ہوں. تو یہ مبشر کالوں صاحب اس طرح، کیونکہ فیکٹری میں ہم اکٹھے کام کرتے تھے، ساتھ ان کی فرم تھی، غیراندیوں کے ساتھ میری بڑی دوستی بھی تھی اس وقت. انہوں نے سمجھا یہ بھی اسی میں گروپ کا ہے. پرانے میرے ننیال کے دوسرے دونوں رشتہ داروں میں سے ہیں، ان کی والدہ وغیرہ کو بھی میں جانتا ہوں، وہ سارے ہیں. تو کالوں صاحب کی ذرا تسلی ہو جائے، مزید تسلی کے لیے. خاک سار کا نام جوید اقبال ہے اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ 1975 میں محترم ہدایت اللہ حوب صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ خاک سار کو ایئرپورٹ سے لے کے آئے تھے. اور اس مہمان نوازی کے لیے انوری صاحب نے ہماری بہت خدمت کی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ خاک سار کو شعبہ الیکٹرک میں خدمت کا موقع بھی ملا. اور اس طرح خاک سار کو اسی خدمت کے سلسلے میں لوگ مجھے جوید بجلی کہہ کر پکارتے ہیں، اور آج تک بھی میرے پرانے دوست مجھے یہی کہتے ہیں کہ جوید بجلی. کیس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ شروع میں کیس کے لیے مجھے بہت تکلیفیں ہوئی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عدالت سے میرا کیس بالکل ختم ہو گیا اور حکومت کی طرف سے مجھے ملک چھوڑنے کا بھی نوٹس مل گیا. میں نے حتیٰ کہ میں نے پینشن کے کاغذ بھی جمع کروا دیے. اس کے چند دن کے بعد خاکسار کا کیس کارلسروے کورٹ سے منظور ہوا، اور جس کا باقاعدہ اعلان بلڈ اخبار جو جرمنی کی ہے اس کے اشتہار میں آیا کہ عدالت نے اس آدمی کا کیس منظور کر لیا ہے. اس کے بعد مجھے ویزا مل گیا، اور آج 50 سال گزارنے کے بعد میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے کہ میں شمار نہیں کر سکتا. اور اس کے علاوہ خاکسار کو 3 خلفائے احمدیت کی خدمت کرنے کی بھی توفیق ملی ہے. ٹائٹل کس نے دیا بجلی کا ٹائٹل کہاں سے ملا تھا آپ کو؟ یہ فرینکفرٹ والوں نے دیا تھا. میں ان کے بارے میں مزید تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دوست ہیں جو جب سے آئے ہیں، آپ سمجھ لیں 50 سال تھے، جہاں کھانا تقسیم ہو رہا ہو جوید اقبال صاحب کا نمبر 1 ہوتا ہے وہاں پہ. اور بقول عرفان خان صاحب کے ٹل لگا لو تم جوید صاحب کو وہاں سے نہیں ہٹا سکتے. اور یہ میں کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے، خدمت ہے. تو جہاں بھی آپ دیکھ بھی لیں، بعد میں بھی جلسہ ہو، اجتماع ہو، یہاں پہ مسجد میں کہیں بھی کھانا تقسیم ہو رہا ہو، ماشاءاللہ یہ وہ خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان خدمت کو قبول فرمائے اور جزا دے. ہاں جی. میں اپنی آمد جو جرمنی میں ہوئی ہے اس کا ذکر کر دوں کہ 1974 میں جب میں آیا تو ٹیکسی لی، اور میرے بڑے بھائی یہاں پہ 2 سال 3 سال پہلے رہ کے گئے تھے، وہ پاکستان واپس چلے گئے تھے. تو مکرم فضل اللہ انوری صاحب نے خط لکھا ہمیں کہ آپ آ جائیں دوبارہ، اور ہم اسائلم میں یہاں پہ جو ہے وہ اپلائی کرنے کا پروگرام میں نے بنایا ہے. انفارمیشن ساری میں نے لے لی ہے. اور یہ آغاز تھا خط کی روشنی میں. میں ڈاکٹر صاحب کے جو بڑے بھائی تھے ان کے ساتھ ایئرپورٹ پہ جب اترے تو ٹیکسی پہ بیٹھے، تو ٹیکسی والوں کو ہم نے کہا بابن ہاؤسن جانا ہے. بابن ہاؤسن لنچ کلاس سے کہا ہوگا، مجھے زبان بھی نہیں آتی تھی. بہرحال وہ ہمیں بابن ہاؤسن لے گیا جی. اور بابن ہاؤسن میں کہتا ہے مینارات کہاں ہے؟ منارہ تو کوئی نہیں نظر آ رہا، موشے میں جانا ہے ہم نے. تو ہم نے کہا ایڈریس تو یہ ہے. جب ان کو ایڈریس بتایا، کہتا ہے یہ تو فرینکفرٹ ہے.
پھر وہ فرینکفرٹ آیا تو آگے انوی صاحب باہر آئے تو وہ جو آف کورس کرایہ جو ہے ڈبل ہو گیا، ڈبل سے زیادہ. ہم نے کہا اس کا پرابلم حل کرے. انہوں نے کیا دونوں کی غلطی ہے 50-50 کر لیں. پھر ہم نے 50 کر لیا. یہ ہے میری آمد سب سے پہلے. اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہا جیسے ابھی بیان ہوا ہے. خدا کے فضل سے تینوں خلفاء جو اس وقت کے ساتھ بہت ہی قربت رہی خدا کے فضل سے. اور خلیفہ صالح رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، 20-25 آدمی تھے. تو میرا بھی کیس ڈبل جو ہے سوائٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا تھا. میں نے سوال کیا حضور کی خدمت میں، حضور یہاں پہ حالات بہت خراب ہیں تو ہمیں تو واپس بھیج رہے ہیں کیونکہ آپ شبی بھی ہو رہی سی بات. حضور نے بڑے جلال کے ساتھ فرمایا آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ یہیں رہیں گے. اور خدا کے فضل سے آج اس کا ثبوت ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ. یہ تھا دوسرا. تیسرا یہ ہے کہ جو خدا کے فضل سے قربت حاصل ہوئی ہے، جیسے میں نے کہا ہے کہ حضور خلیفہ رابع کے ساتھ بڑی شفقت، بڑی ان کے قربت حاصل ہوئی ہے. سیر کے لیے ہم جاتے تھے صبح جب حضور یہاں پہ ہوتے تھے تو ایک دفعہ سیر پہ جا رہے تھے آگے سے نا جرمن ایک کتا تھا اس کے پاس آگے سے بالکل سامنے آ گیا تو وہ ایک دم جناب وہ بھاگا پیچھے کو، جرمن بھی ساتھ بھاگ گیا. بعد میں ہم نے پوچھا کہ حضور یہ کیسے ہوا ہے. حضور کے پاس لینس تھی ایک، انہوں نے وہ لینس جو ہے وہ اس کے آنکھوں میں ڈالی وہ کتے کی، وہ بھاگا وہاں سے. یہ بھی ایک واقعہ تھا. اور اس طرح بے شمار واقعات ہیں. یورپین اجتماع کے موقع پر یہ صرف نعمت کے طور پہ یورپین کا اجتماع تھا. خاص طور پر ناصر باغ میں اتنی تشویش ہوئی کہ مشرف صاحب مینٹیننس کے ہوتے تھے گروس گراؤ، وہ اسٹیج لینے گئے ہوئے تھے تو اس وقت ہینڈی بھی نہیں ہوتی تھی، وہ نہیں پہنچے تھے تو 1:30 بجے حضور نے خطبہ دینا تھا. اسٹیج کوئی نہیں تھی وہاں پہ. بڑیاں دعائیں کی، ہم نے حضور کو بھی لکھ دیا حضور یہ پرابلم ہو رہی ہے. صرف یہ میں خلافت کی برکت دیکھیں حضور نے پھر دعاؤں کے نتیجے میں وہ 1 بجے پورے وہاں پہ پہنچا. اب 1:30 بجے خطبہ ہونا تھا. شمس صاحب جانتے ہوں گے سارے، ڈوسلڈورف کے صدر رہے ہیں وہ بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کی رحمت کرے، حادثے میں وہ فوت ہو گئے تھے. ضیاء شمس صاحب وہ میرے پاس آئے، کہتے ہیں پیچھے ہٹ جائیں آپ، مجھے صرف آپ نے 1 خادم یا 2 خادم دینے ہیں بس. یقین کریں 15 منٹ میں انہوں نے اسٹیج تیار کر دیا اور پھر حضور نے 1:30 بجے ٹھیک خطبہ جو ہے ارشاد فرمایا. اس طرح بے شمار واقعات ہیں اور پھر ملے گا کر دیں گے. ایک میں صرف آخری بتا دیتا ہوں. 2007 میں نظم کا مقابلہ تھا تو حضور کے نام گئے، تین نام آخر میں گئے کہ ان کا جو ہے ماجد صاحب، پرائیویٹ سیکرٹری صاحب، ان کا ٹیسٹ لیں اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کس نے نظم پڑھنی ہے حضور کے سیشن میں نا. تو میرا قرآن نکلا ہے، ٹیسٹ دیا اس میں قرآن نکلا ہے. یقین کریں اگلے دن میرا گلا، میرے آواز نہیں نکل رہی تھی میرے گلے سے، اتنا میں پریشان. میں حضور کے سامنے نظم کا موقع بھی رہا اور دیکھیں میرا گلا بالکل بند ہو گیا. انتظامیہ کو میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ کوشش کریں کہ اور کہتے نہیں آپ نہیں پڑھنی ہے. میں دوائی لینے کے لیے گیا، جو واگن ہوتی تھی وہاں پہ، انہوں نے خدا کے فضل سے عمر صاحب جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے مجھے گولی دی، کہتے یہ کھا لیں انشاءاللہ فتح کرے. یہ تو ایک کوشش تھی نا. اصل بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، اسٹیج کے اوپر نماز میں نے پڑھی، رو کے میں نے دعا کی. میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع ملا ہے تو میرا گلا کھول دے جاتا تھا بڑے درد کے ساتھ. یقین کریں خدا کی عزت میں کہتا ہوں کہ جب میں اسٹیج پہ گیا حضور نے مجھے سب سے پہلے کہا سلیکشن نہیں ہے، آپ کی سلیکشن ہوئی ہے نا. حضور نے سب سے پہلے مجھے یہ پوچھا. میں کہ ہاں جی حضور. میں نے نظم شروع کی، گلا کھل گیا جناب. اور آپ دیکھ سکتے ہیں، اب بھی انٹرنیٹ میں ہے وہ 2007 کا نظم کے فلاح الدین آ جاتی ہے وہ. تو خدا کے فضل سے یقین کریں میں نے آواز جب اٹھائی، میں کیا میں نے آواز ہی اٹھانی. اب اگر میں نے آواز اٹھائی نا میرا گلا بیٹھ جانا. میں نے آواز اٹھائی وہ بالکل صاف. تو یہ برکت ہے خدا تعالیٰ کے فضل سے خلافت کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل کی. اس سے مانگو وہ ضرور دے گا انشاءاللہ. ضیاء الحق شمس کا ذکر کیا ہے جو ڈوزلڈورف میں تھے. تو جب صرف شمس کہا تو شمس سے تو پھر شمس الحق بھی ذہن میں آتا ہے.
ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ بھی فرانکفرٹ میں تھے اور بڑی دیر تک رہے. لیکن ضیاء الحق شمس تو 95 میں جولائی میں یہاں بیت القیوم سے میں فل بیت النصر گیا اور بطور مشنری بھی ریجنل امیر بھی. تو ان دنوں میں وہ ویسے ڈوزلڈورف کی جماعت کے صدر تھے تو وقار عمل کے لیے آتے تھے. رات کو عشاء کے بعد ان کو وقار عمل کرتے ہوئے چھوڑ کے جانا اور صبح جب تہجد کے لیے اٹھے تھے وہ کام کر رہے ہوتے تھے. اور اس کے بعد دیکھیں آدمی کتنے گھنٹے سوتا ہے پھر کام پر بھی جاتا ہے. تو ان کا بہرحال بیٹا اس وقت یہاں فریڈبرگ میں یا کسی جگہ فلوسٹر میں مربی سلسلہ ہے. تو ضیاء الحق شمس کی یاد بھی ہے. میں نے اپنی کتاب مان آنم میں بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے. اور بھی بعض لوگوں کا ذکر خیر جو ہے وہ میں اپنی پوڈ کاسٹ میں کرتا ہوں. اور